GTA کا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اشرف صاحب، حسن خان صاحب اور UNDP کا مسٹر مارک، مختار فردوس صاحب اور بریگیڈیئر نذیر صاحب اور آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے سننے کے لیے آپ بیٹھے۔ فاٹا کی ریفارمز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے، کیوں شروع کیا اور مقصد کیا ہے، مگر میں سٹارٹ یہاں سے لوں گا کہ فاٹا کا جو مسئلہ ہے یہ فاٹا کی عوام کا ہے اپنی جگہ، مگر اس فاٹا میں رہتے ہوئے 80% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس کا پتہ ان کو نہیں ہے، ان کو ریاست کی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے۔ جو 20% لوگ ہیں وہ تو جن کو پتہ ہے وہ فاٹا میں رہتے بھی نہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فاٹا کے عوام کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، مگر سب سے پہلے پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد اس ریجن کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے اور سب سے آخر فاٹا کے عوام کا مسئلہ ہے۔ جس طرح کولڈ وار میں افغانستان کو استعمال کیا گیا اور افغانستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسی طرح چھوڑ دیا، اپنا مقصد پورا کرایا افغانیوں کے اوپر اور اسی طرح چھوڑ دیا، آج افغانستان سارے دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہے اور بنا رہے گا اگر وہاں ترقی نہیں دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 247 اور 1 کے اوپر تو سب نے بولوں گا، مگر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آرٹیکل 1 میں قبائلی علاقے کو پاکستانی علاقہ کہا گیا ہے، مگر 1947 کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان بنا، قبائلی علاقے میں وہ پرانا والا قانون رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ قبائلی علاقہ آزاد نہیں ہوا۔ آرٹیکل 247 جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ غلامی کے لیے، قیدی کے لیے، جہالت کے لیے اور ہیومن رائٹس کا کوئی حقوق نہ دینے کا دروازہ بند کرنا۔ وہ اس لیے میں غلام اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو قیدی اور غلام اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے اندر رکھا گیا، صرف ایک پولیٹیکل ایجنٹ تو ایک قسم کا غلام ہوا۔ جب اس کے اوپر تمام قانون ایک بندے کا چلتا ہو، اس کا مطلب یہ کہ قبائلی عوام جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے غلام ہو۔ قیدی اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو انصاف کے دروازے نہیں ملتے، انصاف کا دروازہ ان کے لیے نہیں، وہ پولیٹیکل ایجنٹ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو مجھے کیوں 10 سال یا 50 سال قید رکھا، نو اس کے گھر والے پوچھ سکتے ہیں، نو خود اس سے پولیٹیکل ایجنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں 50 سال جیل میں رکھا یا 1 سال یا 1 دن۔ جہالت، اگر وہاں جہالت اس لیے کہوں گا کہ وہاں جو سسٹم ہے آرٹیکل 247 کے تحت وہ سسٹم اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہو کہ آپ کو یہ ذمہ داری دیا گیا ہے اور آپ اس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو، آپ اس کو کیسا پورا کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں جہالت ہی ہوگا۔ اور ہیومن رائٹس کا تو ویسے بھی حسن خان نے ڈیٹیل سے بتایا، فلسطین اور اسرائیل کا جو حوالہ دیا اس میں سب چیزیں شامل ہیں، تقریباً ہو ہی گیا۔ اس نظام کی ناکامی، اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبائلی علاقے میں نہ خانہ جنگی رہا، نہ کسی دو ملکوں کا جنگ رہا، اور دنیا میں سب سے زیادہ IDPs فاٹا سے ہوا۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی نظام تھا۔ اس نظام کی وجہ سے
اتنے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر فقیر بن گئے. اس کے علاوہ دنیا میں سب سے پچھلے 100 سالوں میں کہاں بھی اس کا مثال نہیں ملتا ہے. 100 سال پہلے تو دنیا میں اتنی چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کہاں بھی 7 سال کرفیو رہا ہو. اس نظام کی وجہ سے باڑہ میں 7 سال کرفیو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ریاست اور ریاست کے جتنے ادارے ہیں وہ بھی اس لیے اپنے آپ کو اس سب کرائسس کا ذمہ وار نہیں سمجھتے کہ اس نظام کے تحت وہ ذمہ وار بنتے نہیں. ہم اسمبلی میں ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا ہے کہ آج ہم نے شروع کیوں کی اور شروع کرنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار تھا بالکل نہیں تھا. میں پہلی دفعہ منتخب ہو کر آیا ہوں. پہلی دفعہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا. میں اپنے علاقے کے عوام کا بہت شکریہ تو بہت کم الفاظ ہے. میں اگر ان سب کو کندھوں پر اٹھا رکھوں تو وہ بھی کم ہوگا کیونکہ مجھے اپنے علاقے کے 30,000 لوگوں نے ووٹ دیے اور اس میں 5,000 فیمیل بھی شامل ہیں اور فاٹا میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑا. اور اگر اس کے بعد بھی میں اس کاز کو شروع نہ کرتا تو شاید یہ آج کا جو سی جی پی اے کا جو یہ فورم ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہوتا. ہمیں فاٹا پارلیمنٹرین کو آئینی طور پر فاٹا کے متعلق اسمبلی میں بل لانے کا اختیار نہیں ہے. جب تک آرٹیکل 247 کے تحت پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن نہ نکالے تو فاٹا کے متعلق فاٹا پارلیمنٹرین بل نہیں لا سکتے. مطلب یہ کہ وہ پاکستان کے لیے قانون بنا سکتے ہیں مگر فاٹا کے لیے نہ قانون بنا سکتے ہیں نہ فاٹا کے متعلق کوئی بل لا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنا ایشو اٹھانا اور اپنا رائٹ مانگنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک ہی رستہ تھا اور وہ رستہ تھا کہ ہم نے یہ بل لے آیا کہ ہمیں KPK کے ساتھ ضم کرایا جائے. اور فاٹا سے ہم پارلیمنٹرین بھی مختلف پارٹیوں سے ہے. یہ کہ نہیں سب انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ اکثریت میں باقی وہاں سے مسلم لیگ نون رولنگ پارٹی کے بھی 3 ممبرز ہیں اور GUI کی بھی 2 ہے اور PTI کا بھی 1 ہے. ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر کرنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کام تھا اور الحمدللہ اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی. ہم نے ایک صاف نکاتی ایجنڈا بنایا اور وہ صاف نکاتی بدقسمتی تو یہی رہی اس سے پہلے بھی کہ ہم اسی لیے ڈیوائڈ بھی ہو جاتے تھے کہ کوئی ایک پارٹی سے ہوتا تھا اور کوئی دوسرا پارٹی سے ہوتا تھا, کوئی کانفرنس پارٹی سے ہوتا تھا, کوئی ریلیجن پارٹی سے ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اتفاق نہیں بن سکتا تھا. مگر یہ اتفاق ہم نے بنا لیا اور یہ بل ہم نے لے آیا اور اس بل کے ساتھ ہم نے 7 نکاتی ایجنڈا بھی بنایا اور ان 7 نکاتی ایجنڈے میں ہم نے اہم چیزیں رکھی تاکہ یہ ریفارمز میں کوئی ڈیڈ لاک نہ آ جائے. اگر ہم ایک ہی ایجنڈے پر متفق ہو جاتے تو شاید وہ ہمارا ایجنڈا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری حکومت کو یا ہمارے اور کسی ادارے کو قبول نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ریفارم نہیں آتا, ڈیلے ہو جاتا. اسی طرح جیسا کہ 68 سال ہم جس نظام کے تحت رہ رہے شاید اس سے آگے بھی ہم رہتے. تو ہم نے اس میں 3 آپشن دیے حکومت کو.
بل تو میں نے تو بتایا کہ وہ بل تو ہم صرف اس لیے ہم نے لے آیا کہ ہمارے پاس پریشر بلڈ کرنے کا اور اپنا حق لینے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. 3 آپشن یہ تھے. ایک تھا کیا حکومت اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو ادارے اس کو یہ قبول ہو کہ ہمیں KPK کے ساتھ ضم کرایا جائے, ہم مین اسٹریم لائن میں آ سکتے ہیں. اگر ان کو اس سے مسئلہ ہو کہ ایک دم سب چیزیں فاٹا میں ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے جو KPK میں ہے, جیسا پولیس, FIR, جج, یہ, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو الگ سٹیٹس دیا جائے پروونس کا. اگر آپ کے تو کسی بھی مسئلہ بنے گا, ہزارہ والا بھی صبح مانگے گا, کراچی والا MQ والا بھی صبح مانگے گا, ہمیں فاٹا الیکٹڈ لیجسلیٹو ایگزیکٹو کونسل دیا جائے. اس پر دوسرے صوبوں کے لوگوں کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور اس سے سٹیپ وائز ہر چیز ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہم نے یہ تینوں آپشن حکومت کو اور اپنے اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو دیے. ابھی کمیٹی کیسا بنا؟ کمیٹی نہیں بن رہا تھا. میں نے APC میں ریکویسٹ کی پرائم منسٹر صاحب کو, ہاتھ میں نے اس کو جوڑا کہ خدا کے لیے ہمیں مین اسٹریم لائن میں لایا ہے, مگر اس نے وہاں کمیٹی نہیں بن رہا ہے. جب اسپیکرشپ کا الیکشن آیا ہم مجبور تھے, ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا, ہمارے پاس اکثریت اتنا نہیں تھا, تو ہم نے اسپیکرشپ کے الیکشن کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, اور اس بات چیت کے بعد 68 سالوں میں پہلی دفعہ ایک اس قسم کا کمیٹی فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بنا, جو وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کے کہنے پر بنا. اس سے پہلے جتنے بھی فاٹا ریفارمز کے حوالے سے کمیٹی بنے ہیں وہ فاٹا کے عوامی نمائندوں کے کہنے پر نہیں بنے. یہ پہلا کمیٹی تھا. اور اس سے پہلے جتنے بھی کمیٹی بنے ہیں فاٹا ریفارمز کے حوالے سے, وہ صرف اور گورنر اور سفران منسٹر بنایا کرتا تھا. یہ پہلا کمیٹی ہے جو پرائم منسٹر نے بنایا. اور ابھی جب کسی حوالے سے ہم پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے جوریڈکشن میں نہیں آتے, تو آپ پریزیڈنٹ کی جوریڈکشن میں آتے. اور ہمارا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر صاحب جو ہے سب کچھ اس کے ساتھ ہے, پریزیڈنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس ہے صرف حلبرداری کے لیے, اور وہاں کوئی باہر کا اگر پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ پروٹوکول اور وہ سٹیٹس دینے کے لیے کہ وہاں پریزیڈنسی میں گیا ہے. یہی نظام کا مین وجہ ہے کہ ایک لیول تک ہمارا ایڈمنسٹریشن فاٹا سیکریٹریٹ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے, ایڈیشنل ACS ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے لیول تک ہے. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ہم KPK کے چیف سیکرٹری کے انڈر آتے ہیں. اچھا, پھر اس چیف سیکرٹری کے بعد پھر ایک دم الگ ہو جاتے ہیں. ہم کس کے انڈر آ جاتے ہیں؟ ہم سرکاری نوکر کے انڈر آ جاتے ہیں. گورنر, جو کہ گورنر پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, سرکاری نوکر ہوتا. وہ یہ پورا سسٹم اور نظام جو ہے یہ کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا, UNDP نے آپ کو کتنے پیسے دیے, میگا پروجیکٹ تو ٹھیک ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے, مگر چھوٹے پروجیکٹ جو ہے اس میں 100% کرپشن ہوتا ہے, کیونکہ یہ سسٹم اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب ایک چیز کا کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ جس طرح چاہو گے اسی طرح اس کو خرچ کرو گے. پھر گورنر کے بعد ہم ڈائریکٹ آتے ہیں پریزیڈنٹ کی جوریڈکشن, اور پریزیڈنٹ کو بجٹ میں 1 روپے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دیا جائے, نہ اس کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے 1 روپے بھی نہیں ہوتے. تو ہم کیسا مین اسٹریم لائن میں آئیں گے, ہم کیسا دہشت گرد نہیں بنیں گے, ہم کیسا لوگ ہمیں کیسے استعمال نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے,
کہ جس کے اندر ہم ہیں اس کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے 1 روپے بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ اپنے کھانے اور گھر چلانے کے لیے تو کچھ کرنا تو ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج کہا جاتا ہے کہ فاٹا میں دہشت گرد رہتے ہیں اور فاٹا کے لوگ دہشت گرد ہیں اور فاٹا کے لوگ انتہا پسند ہیں. یہ ریاست کی وجہ سے، ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست میں صرف آرٹیکل 1 میں کہا ہے کہ پاکستانی علاقہ ہے، باقی عوام کو وہ ذمہ داری ریاست پورا نہیں کرتا ہے جو کہ ریاست کو پورا کرنا چاہیے. اور ماں سوائے فاٹا کا 4 صوبوں کا اور ان 2 یونٹس کا پورا کر رہا ہے. ابھی 3 سٹیپ لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 3 سٹیپ لیا جائے اور اس میں آپ انٹرنیشنل کمیونٹی اور باقی جو مختلف فورمز کے لوگ جیسا کہ میڈیا سے حسن صاحب ہیں، میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں رہا ہوں، آپ کا بھی وہاں سب ہوں گے، ابھی وہ اہم عہدے پر ہوں گے جس وقت وہ آپ کے ساتھ آئے تھے. تو جس جگہ پر بھی وہ اپنا، میں یہ بات میں کہوں گا کہ خونی ذمہ داری بھی پورا ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب کا، وہ بھی آپ کے اوپر ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہوگا. تو یہ تین چیزیں ہیں. میں ایک اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کا اور پھر فاٹا کے عوام کے 80% مسئلے جو ہے ان 3 چیزوں سے حل ہو سکتے. ایک پاور پبلک کو دینا ہے، ایگزیکٹو سے لے کر کونسلر تک پبلک کو دینا. نمبر 2، وہاں جو انکم ہے اس کو لیگلائز کرنا. انکم بھی مین وجہ ہے وہاں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا. اس میں سب ملوث ہیں، سول ایڈمنسٹریشن اور یونیفارم والے دونوں. وہ کیسا چاہے گا، جیسا کہ حسن خان نے کہا کہ یہ انکم لیگلائز ہو جائے، اس میں تو ان کے سب کو چلتے ہیں. تو انکم لیگلائز ہونا، جب انکم لیگلائز ہو جائے گا تو اس سے آٹومیٹکلی یہ نظام جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ہو جائے. جب یہ اکاؤنٹیبل ہو جائے گا، جواب دہ بنے گا پبلک کو، اداروں کو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی ڈیوٹیاں کرے گا، ذمہ داریاں پورا کرے گا، وہاں دہشت گرد نہیں پیدا ہوگا. اور نمبر 3، وہاں پر جوڈیشری ایکسٹینشن. جب تک وہاں کے عوام کو یا وہاں کی جو بھی سول ایڈمنسٹریشن کو یا ہمارے دوسرے اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جو نظام کے خرابی کا باعث بنتا ہے، یا وہ کوئی بھی جو ادارہ ہو اس چیز کا یہ غلطی نہیں سمجھتا ہو یا یہ سمجھ رہا ہو جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، فورسز کا یا سول اداروں کا آپس میں کسی چیز کے اوپر مسئلہ آتا ہے تو وہاں کوئی حل نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کا کہ صرف پرسنٹیج تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے کہ اتنا نہیں اتنا کر دیتے ہیں. یہ اس کا صحیح سولوشن، بس آخری سولوشن اور صحیح سولوشن یہی ہے کہ پرسنٹیج کے اوپر ان کا فیصلہ آ جائے. تو جوڈیشری ایکسٹینشن کا فائدہ صرف پبلک کو نہیں ہوگا، اداروں کو بھی ہوگا. اگر اداروں کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے، مجھ سے اس سے زیادہ اختیار دیا جاتا ہے، یا میرا یہ اختیار ہے، مجھے یہ اختیار نہیں دیا جاتا. تو اس کا فائدہ عوام کو اور اداروں دونوں کو ہوگا. اس کے بعد میں ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ریاست کو بھی یہی کہوں گا کہ ابھی تک فاٹا میں بینک نہیں ہے اور فاٹا کی پبلک کو یہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہے کہ وہ بینک سے لون لے یا اس کے اوپر گھر بنا لے
یا کوئی پیٹرول پمپ بنا لے یا کوئی چھوٹا موٹا انڈسٹری بنا لے یا دکان میں کچھ رکھے. بینک فیسلٹیز فاٹا کے عوام کے لیے نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے فاٹا بینک بننا چاہیے. بجائے اس کا کہ اس چیز کے لیے ہم نے اتنے $1 ملین دیے اور اس چیز کے لیے ہم نے اتنے $1 ملین دیے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ پہنچتا ہے, مگر اتنا فائدہ عام عوام کو نہیں پہنچتا ہے. بینک کے لیے اسپیشل کہنا چاہیے کہ یہ فاٹا بینک کے لیے یہ پیسہ ہے, اور بینک جو ہے لون دے لوگوں کو کام کرنے کے لیے, تاکہ لوگ دہشت گرد نہ بنے, لوگ انتہا پسند نہ بنے. فاٹا میں کول ہے, ہیڈرو کا پاور ہاؤس تو مہنگا ہے, کول پاور ہاؤس اتنا مہنگا نہیں ہے. وہاں سے کول آتا ہے ایف آر سے اور رفسی ایجنسی سے, اور ابھی کول پاور ہاؤس پاکستان میں بن رہا ہے, کراچی میں بن رہا ہے, بلوچستان میں بن رہا ہے, پنجاب میں بن رہا ہے. تو ایک کول پاور ہاؤس 600 میگا واٹ کا اگر وہاں بنایا جائے, اور وہ صرف اور صرف کمرشل اور انڈسٹری پرپس کے لیے, کہ وہ صرف لوگوں کو روزگار دینے کے لیے, اس سے وہ اس پاور ہاؤس کے استعمال صرف جس سے عوام کو روزگار ملے وہ ہو. تو اس سے بھی جو ہے فاٹا مین اسٹریم لائن میں آنے کے بعد کہ وہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جب مین اسٹریم میں آئے تو ہمیں ملا کیا اور ہمارے اوپر ذمہ داری کیا پڑ گیا. ابھی ہمارے اوپر بندوق کا ذمہ داری ہے یا بچوں کے لیے روزی کمانے کا ذمہ داری ہے, یا اس کا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں, یا ہمیں اس کا ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے لیے خطرہ بنتا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایجنسی میں ایک انڈسٹری زون بننا چاہیے. ابھی ایک ہمارے ملک کا میں کیا کہوں کہ کسی نے ذمہ داری پورا نہیں کیا تھا. میں ٹرانسپورٹ کی فیلڈ سے ہوں. TIR ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روڈ, یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, WTO اس کو کرتا ہے. وہ نہیں ہوا تھا پاکستان میں. الحمدللہ کہ میں نے اس کے اوپر کام کیا اور وہ ایگریمنٹ ہو گیا. اس سے ہماری علاقے کی لوگ اور گاڑیاں, پورے ملک کی گاڑیاں اور پورے ملک کے عوام, ابھی سینٹرل ایشیا اور ECO کنٹری تک یہ بات ہوا ہے کہ وہاں تک جائے گا اور وہاں کی گاڑیاں یہاں آئے گا. اگر یہاں ہر ایجنسی میں ایک انڈسٹری زون بنایا جائے تو جو چیز وہاں بنے گا اس سے سب سے نزدیک سینٹرل ایشیا پڑتا ہے. کراچی زیادہ دور ہے, سینٹرل ایشیا نزدیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہمارا وہاں ٹریڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی ہمارے اور افغانستان کے درمیان جو حالات ابھی بنے ہیں اور پیدا ہوا ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا ہے قسم کا, اسی طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہمارے اس کے ساتھ اس قسم کے تعلقات نہیں بنے جیسا بننا چاہیے تھا. تو اس سے ہمارے ملکوں کے درمیان عوام کا آنا جانا اگر رہے گا تو ظاہر ہے کہ حکومتوں کے تعلقات بھی اس سے بہتر ہوں گے اور جو غلط فہمیاں ہے وہ بھی ختم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کا آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب سننے والوں کا اور اسٹیج پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کا اور CGPA کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم ایشو کے اوپر انہوں نے یہ آج قسم کا پروگرام کیا, اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت اچھے نتیجے نکلیں گے. اور اس میں انہوں نے جو ذمہ دار لوگوں کو بلایا تھا, گورنر صاحب اور ابھی سفران منسٹر بھی شاید آ جائے, اور باقی ہمارے میڈیا کی طرف سے بھی شرکت کی, اور باقی جو اس پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں ہمارے بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب یہ فاٹا کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک نہ ایک نتیجہ نکلے گا اور ہمارے ریفارمز میں اس کے بہت اچھے ان پٹ آ جائیں گے.
اور جو چیز یہاں نوٹ کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ ہم کمیٹی تک بھی پہنچائیں گے. کوئی بھی ہمیں کوئی اگر اس قسم کے انپوٹ دینا چاہتے ہو تو ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ریفارمز کمیٹی کے سامنے ہم لے آئے اور ان کو بتا بھی دیں. اور جس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک آج کی آنے کی تکلیف کی ذمہ داری بھی پورا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر بھی دے گا. صدق اللہ العلی العظیم.